بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع ہے آج انسانیت کیوں پریشان ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی عروج پر ہے، لیکن انسانیت آج بھی اسی طرح بے بس ہے جتنی آج سے ہزاروں سال پہلے تھی۔ تقریباً 2 سال سے لوگ نظر نہ آنے والی بیماری یعنی کورونا وائرس کے عذاب میں گھرے ہوئے تھے، اور اب بھی غیر یقینی صورتحال منڈلاتی رہتی ہے۔ خوف اور موت کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ عام انسان یعنی جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں سب اس کا نشانہ بنتے رہے، اور ساتھ ساتھ طبیب بھی اس بیماری کا شکار ہوتے رہے۔ اس صورتحال میں اور دوسری نفسیاتی بیماریوں نے بھی جنم لیا۔ مایوسی، محرومی، نا امیدی، ڈپریشن اور انگزائٹی جیسی بیماریوں میں خاصا اضافہ ہوا۔ اور اب روس یوکرین کی جنگ نے دنیا کو معاشی صورتحال اور فوڈ سپلائی چین بھی متاثر ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف الحاد یعنی آج کہ انسان نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں، جو کہ پوری انسانیت کے لیے ایک کتاب ہے، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، دراصل انہوں نے اپنے تئیں بھلا دیا اپنے آپ کو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اسی طرح کی بات کو کرکگڈ، جو یورپ کا بڑا مشہور فلاسفر تھا، فلاسفی آف دا ہارٹ 20th سینچری کا، وہ بھی یہی بات کہتا تھا، if you forget God, you forget yourself. And even you don't notice that you forget yourself. صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلم معاشرہ بھی اسی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ مادیت پرستی اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں بنیادی سوالات پر سوچنے سے دور کر دیا ہے، ڈسٹریکٹ کر دیا ہے، جو کہ کائنات کے خالق کی یاد دلاتا ہے، اور انر ورلڈ یعنی انسان کے اندر کی دنیا کے متعلق بتاتا ہے۔ اور وہ سوالات کون سے ہیں؟ وہ سوالات یہ ہیں، نمبر 1، یہ کائنات کیا ہے؟ اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ نمبر 2، انسان کیا ہے؟ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، اور انسان کا رشتہ کائنات سے کیا ہے، دینی اور جذباتی لحاظ سے؟ نمبر 3، کیا ماورائے کائنات ہستی ہے یا نہیں؟ نمبر 4، کائنات ازل سے موجود ہے یا کسی نے اسے تخلیق کیا ہے؟ کائنات کا کوئی انجام ہے یا لافانی ہے؟ نمبر 5، انسان مجبور ہے یا مختار ہے یعنی فری ول ہے؟ نمبر 6، وقت کیا ہے؟ نمبر 7، مادہ کیا ہے؟ خیال کیا ہے یعنی مائنڈ اینڈ باڈی کا کیا تعلق ہے؟ نمبر 8، روح کیا ہے؟ روح سے ہمارا جسم کا کیا رشتہ ہے؟ نمبر 6، ضمیر کیا ہے؟ نیکی اور بدی کیا ہے اور اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ حسن کیا ہے؟ حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہے یا دیکھی جانے والی چیز میں ہے؟ نمبر 10، سچائی کیا ہے؟ حقیقت کبریٰ کیا ہے؟ نمبر 11، خوشی کیا ہے؟ یہ داخلی کیفیت ہے یا اس کا انحصار خارج پر ہے؟ دوسرے انسانوں کی خوشی سے اپنی خوشی کا کیا رشتہ ہے؟ اخلاقی قدریں کیا ہیں؟ کہاں سے آتی ہیں؟ مذہب سے آتی ہیں؟ انسانیت سے آتی ہیں؟ نمبر 13، انسان کے اعمال کا محرک کیا ہے؟ لذت ہے، نیکی ہے، رضا الہی ہے یا حصول مسرت ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے جہاں انسانیت کو خارجی زندگی میں آسانیاں ہوئیں، وہیں انسانیت اپنے باطن سے بے خبر ہو گیا۔ انسان کتنا کم ظرف ہے واقع ہوا ہے۔ فطرت کے قانون یعنی فزیکل لاز
پہ تحقیق و جستجو کر کے حیرت انگیز ایجادات تو کر دیے، لیکن اس عظیم کائنات کا خالق، جس نے چاند، سورج، نظام شمسی اور دن اور رات کے آنے جانے پر قدرت رکھنے والے کو بھلا بیٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو کوئی میری یاد سے روگرداں ہوگا، اس کی زندگی ہی تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن بھی اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ تفسیر: جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، اسے دو حالتیں پیش آئیں گی۔ دنیا میں اس کی زندگی تنگی میں پڑ جائے گی، یعنی وہ بظاہر کتنا ہی خوشحال نظر آئے، لیکن دل کی طمانینت اور روح کا سکون اسے کبھی نہیں ملے گا، اور آخرت میں بینائی سے محروم ہو جائے گا۔ سعید انسانوں کی نگاہیں روشن ہوں گی جو جمال الہی کا نظارہ کریں گی، اور وہ اندھا کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی کا نتیجہ ہے۔ اس نے دنیا میں قدرت کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس لیے آخرت میں بھی اس کی آنکھیں بند رہیں گی۔ لہٰذا اسلام میں تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور ہر قسم کی خیر و فلاح کی جڑ عقیدہ توحید میں ہے۔ بس انسانیت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور سعادت انسانی کے حصول کے لیے سب سے مؤثر علمی تدبیر عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے جذبہ توحید کو اجاگر کریں۔ بقول شاعر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اس آزمائش کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ ادا کیا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ انسانیت کے لیے بھی عافیت اور سکون کا راستہ صرف اور صرف عقیدہ توحید پہ عمل کرنے میں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔